لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام اما بعد فقد قال اللہ الحکیم وفی القرآن المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان علینا للہدا وان لنا للآخرۃ والأولی صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر اللہم صلی علی محمد وآل محمد محبان اہل بیت ماتم داران امام حسین علیہ السلام غریب ماں کو غریب بیٹے کا پرسہ پیش کرنے والوں عزاداروں، یقیناً آج ہم جو اس چھوٹی سی بستی میں جمع ہوئے ہیں، جو اکٹھا ہوئے ہیں، جو صدائے حق بلند کر رہے ہیں، جو ہم حق کا پیغام دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں، آخر یہ کیوں؟ یہ مائیں اپنی آگوش میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے اس دھوپ میں اپنے بچوں کو لے کے چل رہی ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ یہ نوجوان نشر اپنی جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، خاک پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آخر یہ وجہ کیا ہے؟ عزیزو، یہی نوجوانوں سے آپ کہیے کہ اپنے گھروں میں ایسے خاک پہ بیٹھ جایا کریں تو یہ نوجوان کہیں گے، یہ بزرگ کہیں گے نہیں یہ زیب نہیں دیتا ہے، لیکن جب حسین کا نام لیا جاتا ہے تو یہ حسین کی محبت میں خاک پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ جہاں دیکھتے ہیں اگر دھوپ میں بھی بیٹھنا ہوتا ہے نا تو یہ دھوپ میں بھی بیٹھ کر بتاتے ہیں کہ دیکھو ہم اس لیے بیٹھ رہے ہیں، ہم حسین سے واقعی محبت کرتے ہیں، ہم اپنے امام سے لگاؤ رکھتے ہیں۔ ورنہ عزیزان محترم دیکھیے، میں بہت جلدی کیونکہ 5 سے 10 منٹ سے زیادہ وقت تو نہیں لوں گا، میں تو بانیان پروگرام سے کہہ رہا تھا، میں تو اس علاقے میں اکثر و بیشتر تقریریں کیا کرتا ہوں، لیکن کم از کم جو مہمان ذاکرین آئے ہوئے ہیں انہیں موقع دیا جائے، اور جو عزاداروں کو دور دراز سے جو آئے ہوئے ہیں انہیں صحیح وقت پر انہیں یہاں سے چھوڑ دیا جائے تاکہ راستے میں کسی طریقے کی کوئی بھی تکلیف ہماری ماں بہنوں کو نہ ہو، ہمارے نوجوان بھائیوں کو نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نام حسین پہ آئے ہوئے ہیں، یہ حسین کی ماں کی محبت میں آئے ہوئے ہیں، انہیں کسی طریقے کی کوئی اذیت اور تکلیف نہیں ہونا چاہیے۔ لو ارباب عزا، زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے 2 جملہ کہوں گا کہ میں نے قرآن مجید کی جو آیت پڑھی ہے، یہ زمین پہ بیٹھنا، یہ خاک پہ بیٹھنا، یہ علامت ہے محبت اہل بیت کی، اور یہ پہچان ہے۔ عزیزو، یہ حسین کے عزادار ظاہری طور پہ خاک پہ تو بیٹھتے ہیں مگر ان کا قد زمانے میں سب سے اعلیٰ ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ زمین پہ بیٹھے ہیں۔ جو قوم نام حسین پہ سب سے نیچے بیٹھتی ہے، یہی قوم اللہ کی نظر میں سب سے بلند ہوتی ہے۔ کیوں بلند ہوتی ہے؟ اس لیے کہ جب نام حسین پہ کوئی انسان بیٹھتا ہے زمین پہ نا، تو صرف زمین پہ انسانی بیٹھے ہوئے نظر نہیں آتے، بلکہ آسمان سے مخلوق نوری فرشتے بھی آ جاتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ زمین پہ بیٹھنا کوئی چھوٹا مقام نہیں ہے، بلکہ وہ جگہ بلند ہوتی ہے جہاں حسین والے بیٹھ جاتے ہیں، جہاں حسین کی محبت میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر، صلی اللہ محمد آل محمد۔ تو یقیناً یا علی، تو عزیزان گرامی، یہ حسین کے عزادار جو آئے ہیں نا، جو یہ ماتم کرنے کے لیے آئے ہیں، جو پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں، یہ حسین کی ماں کو خوش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ بس میرے نوجوانوں، ایک جملہ اور اس کے بعد ربط مصائب ہے۔ میں نے قرآن مجید کی جو آیت پڑھی ہے، ان علینا للہدا وان لنا للآخرۃ والأولی، بے شک دنیا کا ہر نظام کسی غیر کے ہاتھ میں اللہ نے نہیں رکھا ہے، بلکہ ہادی مقدس
مقرر کیا ہے اللہ نے، اور ائمہ اطہار کی شکل میں جو دین مصطفیٰ کو یہاں تک لایا گیا ہے نا، یہ کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں تھی، جسے انبیاء کرام نے بڑی محنتوں سے اللہ سے لے کے امت تک پہنچایا۔ یہی اسلام، یہی دھرم، یہی دین، یہی مذہب جو مانوتا کا پاٹھ پڑھاتا ہے، جو مانوتا اور پیار کا درس دیتا ہے، جو انسانیت کا سبق سکھاتا ہے، جو آپس میں اختلاف کو ختم کرواتا ہے، جو سب کو آپس میں جوڑتا ہے۔ یہ جو پیغام اللہ نے ایک نظام بنایا ہے نا، اللہ نے خود ائمہ اطہار کے حوالے کیا ہے۔ دنیا کا جو بھی یہ نظام ہے، جو یہ دین ہے، جو یہ اسلام ہے، جسے اللہ کے یہاں سے لے کے انبیاء اکرام آئے، اور انبیاء اکرام نے اپنی محنتوں سے امت تک دین کو پہنچایا، اسلام کو پہنچایا، اور یہی اسلام، یہی دین، یہی مذہب جب خطرے میں تھا، جب حق و باطل کی جنگ ہوئی، جب حسین ابن علی نے یہ دیکھا حلال محمد کو حرام کیا جانے والا ہے اور حرام محمد کو حلال کیا جانے والا ہے، تو حسین نے کہا میں ایسے نہیں ہونے دوں گا، اس لیے اسے انبیاء نے بڑی محنتوں سے پہنچایا ہے۔ مولا حسین نے قسم کھا کے کہا اے نانا کے دین، جس چیز کی بھی ضرورت پڑے گی حسین تمہیں دے گا۔ اور عزیزو، جب یزید نے یہ کوشش کی کہ ہم دین کو ختم کر دیں گے، ہم حقانیت کو ختم کر دیں گے، ہم شراب کو عام کر دیں گے، تو میرے مولا حسین نے یہی تو کہا نا، نہیں نہیں، جو میرے نانا نے حرام کیا ہے وہ تا قیامت حرام رہے گا، جو میرے نانا نے تا قیامت حلال کیا ہے وہ حلال رہے گا۔ حسین کھڑے ہو گئے، کہا نانا کے دین، اگر حسین اکیلا نہیں بچا سکتا ہے تو میں اپنے ساتھ نوجوان علی اکبر کو بھی لوں گا، 32 سال کے بھائی عباس کو بھی ساتھ لوں گا۔ اے نانا کے دین دیکھو، اگر نانا کے دین دیکھو، اگر اس قربانیوں سے بھی آپ کا دین نہیں بچے گا نا، میں اپنی ام رباب کی گود میں سے سکینہ کو بھی لوں گا، اور 6 ماہ کے بچے علی اصغر کو لوں گا۔ لو ارباب ازا، جو صاحب اولاد ہیں انہیں معلوم ہوتا ہے اولاد کیا چیز ہوتی ہے، اولاد سے محبت کیا ہوتی ہے۔ ارباب ازا، 28 رجب کو جب حسین نے یہ ارادہ بنا لیا اب ہم قافلہ لے کے کربلا کی طرف جائیں گے، دین مصطفیٰ کو بچائیں گے، قرآن کو حیات بخشیں گے، دین الہی کو بچائیں گے، حسین نے چھوٹا سا کاروان کو تیار کیا ہے۔ اس کاروان حسینی میں 6 ماہ کا بچہ ہے، 18 برس کا کڑیل جوان ہے، 32 سال کا بھائی ہے، اور حبیب ابن مظاہر جیسے لوگ ہیں۔ لو ارباب عذاب، یہ جو قافلہ چلا ہے نا، روایت یہ کہتی ہے حبیب ابن مظاہر تو کوفے سے شامل ہوئے تھے، لیکن روایت یہ کہتی ہے عزادارو، جو حسین نے قافلے کی تشکیل دی ہے نا، اب جو قافلے کو تیار کیا، محملیں سج گئی، سواریاں تیار ہو گئی، جناب صغرا بیمار ہیں۔ عزادارو، جب ہماری بستی کا کوئی بھی بڑا شخص سفر کے لیے نکلتا ہے، جو صاحب کردار ہوتا ہے، صاحب اخلاق ہوتا ہے نا، جب وہ پردیس جانے لگتا ہے، قبیلے والے، خاندان والے ایک ایک کر کے ملنے کے لیے آتے ہیں، اور یہ امید دلاتے ہیں آپ جا تو رہے ہیں مگر پھر سال کے بعد، برسوں کے بعد خیر و عافیت سے اپنے بچوں کے ہمراہ وطن واپس آئیے گا۔ لیکن اے ارباب عزا، دنیا والوں کو بتاؤ، یہ جو 28 رجب کو قافلہ مدینے سے چلا ہے نا، یہ امید کے ساتھ جا رہے ہیں حسین، اب نانا کی قبر ویران رہے گی، ماں کی لحد پر چراغ جلانے والا کوئی نہ ہوگا، بھیا حسن کی تربت ویران رہے گی۔ میری ماں، تمہاری آگوش میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہر ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، لیکن ارباب عزا، جتنی رباب اپنے بیٹے علی اصغر سے محبت کرتی ہے، شاید یہ ماں کو اتنی محبت اپنے بچوں سے نہ ہو۔ یہی وجہ ہے عزادارو، جب حسین نے یہ اعلان کر دیا اب قافلہ آگے بڑھے، اب جو دیکھا تو کیا دیکھا، ایک بیمار مریضہ ہے، عصا کے سہارے چلتی ہوئی بابا کی خدمت میں آ کے کہتی ہے بابا مجھے اب یقین ہے میں کربلا آپ کے ہمراہ نہ جا سکوں گی، مگر کم از کم ارے میرا چھوٹا سا بھیا، اسے تھوڑی دیر
کے لیے میری آگوش میں دے دو۔ لو ارباب عزا، کمسن یہ شہزادہ ہے مگر بہن کو پہچانتا ہے، محبت کو پہچانتا ہے، جانتا ہے میری صغرا اب تڑپے گی۔ اے عزادارو، ہر بہنوں کو خواہش اور تمنا ہوتی ہے جب چھوٹا بھائی دھیرے دھیرے پروان چڑھتا ہے نا تو بہنیں اپنی امیدوں کو بڑھاتی جاتی ہے۔ میرا بھیا جب نوجوان ہوگا، جب کڑیل جوان ہوگا، جب اس کی شادی کے دن آئیں گے، ہاتھوں میں مہندی لگاؤں گی، چاند سی دلہن گھر میں لاؤں گی۔ لو ارباب عزا، اب صغرا کے دل میں یہی تمنا تھی۔ روایت یہ کہتی ہے ایک یہودن کے یہاں مدینے میں شادی ہو رہی ہے۔ ام رباب ہے جو اپنے اصغر کو لے کے اس یہودن کے گھر گئی ہے، اور کیا دیکھا؟ اس یہودن کا بیٹا اس کے سر پہ سہرا سج رہا ہے۔ ایک مرتبہ صغرا نے دیکھا، تڑپ کے کہا اماں یہ بہن کون ہے جو اپنے بھائی کے سر پہ آنچل رکھ رہی ہے؟ رباب نے رو کے کہا اے بیٹی صغرا، یہ مدینے کا دستور ہے جب کسی بہن کا جوان بھائی دولہا بنتا ہے تو بہنیں اپنے آنچل کو بھائی کے سر پہ رکھ کے دعائیں دیتی ہے، اے پروردگار میرے بھیا کا سہرا سلامت رہے۔ عزادارو، یہ منظر صغرا نے دیکھا، ایک مرتبہ دل تڑپ گئے، اماں اللہ نے مجھے بھی تو بھائی دیا ہے، ایک اکبر جیسا نوجوان، ایک میرا کمسن شہزادہ علی اصغر ہے۔ سنو عزادارو، سب ذاکرین نے پڑھا، مجھے علی اکبر کی آخری رخصتی بیان کرنا ہے۔ عزادارو، بہنیں مجمع میں کھڑی ہوئی ہے نا، ہر بہن کو اپنی بھائی سے محبت ہوتی ہے۔ عزادارو، جب صغرا نے یہ دیکھا حسین اپنے بھائی کو لے کے، اپنی بہنوں کو لے کے اپنے ہمراہ جا رہے ہیں، میں اپنے اکبر کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ ایک مرتبہ حسین کی بیمار صغرا نے خاک مدینہ کو اکٹھا کیا۔ غریب حسین نے یہ منظر دور سے دیکھا، تڑپ کے کرسی چھوڑ کے آ گئے، اے میری لاڈلی صغرا، ارے یہ کیا کر رہی ہو؟ ایک جملہ صغرا کہتی ہے، اے بابا آپ کی بہنیں تو آپ کے ہمراہ سفر پہ جا رہی ہے، ارے میری صغرا، میرا بھیا علی اکبر مجھ سے جدا ہو رہا ہے، مجھ سے میرا بھیا علی اکبر جدا ہو رہا ہے، میرے بھیا کی جب مجھے یاد آئے گی نا میں دل کیسے بہلاؤں گی؟ اے بابا میں جو کر رہی ہوں کرنے دو۔ حسین نے دیکھا، آنکھوں سے اشک جاری ہے، صغرا نے خاک مدینہ کو اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد اکبر کے چہرے کو دیکھ کے کہتی ہے، اے بھیا علی اکبر نشان قدم اسی خاک پہ بنا دو، بھیا جب صغرا کو تیری یاد آئے گی نا اسی نشان قدم پہ رخسار رکھ کے اپنے دل کو بہلاؤں گے۔ لو عزادارو، یہ قافلہ صغرا کو مدینے میں چھوڑ کے کربلا آیا، عاشور کا دن آیا، اکبر میدان سے اکبر میدان میں گئے، گھوڑے سے زمین کربلا پہ گرنا تھا، آواز دی حسین پہنچے، اے بیٹا علی اکبر کوئی وصیت ہو تو بیان کر دو۔ ہاں بابا، آخری وقت تو اپنی بہن سے کچھ وعدہ کر کے آیا تھا، مجھے میری بہن کی زیارت کرا دو۔ حسین نے انگلیاں اٹھائی، اکبر بغور دیکھو، اب جو دیکھا بابا نانا کا مزار سونا ہے، بابا ماں کی مزار سونی ہے، اے بیٹا اب تو غور سے دیکھو، اب جو جوان بیٹے نے دیکھا خدا کسی بہن کو کسی بھائی کی محبت میں یہ دن نہ دکھائے۔ اے اکبر کیا دیکھا؟ بابا انگلیاں ہٹا لو، منظر دیکھا نہیں جاتا، لال کیا دیکھا؟ اے بابا بہن ضعیفہ ہو گئے،
صغرا کے سر کے بال سفید ہو گئے، اے بابا ہاتھ میں عصا ہے، ایک ہی جملہ اکبا، انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی، اے اکبا کیا میرے بنا تو نے سیرا سجا لیا، اے میرے بھائیا صغرا تڑپ کے مر رہی ہے، انا للہ ماتم حسین۔